أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و اکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے عمل سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ انسان کی زندگی میں عمل کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے اندر کس قدر بدعملی پائی جاتی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں عمل کا کس قدر جذبہ اور شوق تھا، اور عمل کے میدان میں ہم کتنے سست ہیں۔ باتیں تو بہت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہمارے پاس بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری اپنی پرسنل زندگی ہو، میاں بیوی کی زندگی ہو، ماں باپ کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، رشتہ داروں کا حق ہم ادا کر رہے نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا لین دین کیسا ہے، غیروں کے ساتھ ہمارا اخلاق و کردار کیسا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہماری زندگی میں باتیں بہت ہیں، دعوے بہت ہیں، عمل بہت کم ہے۔ اور یاد رکھیے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ترقی حاصل کرنے کے لیے، اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانے کے لیے، عزت اور شان کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ صرف دعووں سے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری جماعت بڑی اچھی جماعت ہے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، صرف دعووں سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جب تک عملی میدان میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، عمل کے میدان میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، پریکٹیکل جب تک ہم دنیا کے سامنے اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ہم پیش نہیں کریں گے، زبانی دعووں سے کچھ بھی بننے والا نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے عمل کے لیے، عمل سے جی چرانے کے لیے بے عملی کے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ہمارے پاس۔ آدمی نماز چھوڑے گا لیکن اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لے گا، ایک انسان حرام کھائے گا اور اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے لے، میں تو مجبوری میں کھایا ہوں، میں تو مجبوری میں سود لے رہا ہوں۔ ایک
انسان کا اخلاق و کردار لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، لیکن انسان اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے کر کے اپنے آپ کو عزت دار کہلانے کی کوشش کرے۔ خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی۔ خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آج ہمارے پاس بے عملی کے لیے طرح طرح کے بہانے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک ہم عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے، رب ذوالجلال والاکرام نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے جب تک ان کے پاس ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو۔ ایمان اور عمل، یہی تو ہمارے پاس مضبوط طاقت ہے۔ ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور ہمارے پاس عمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو گھاٹے سے مستثنا کیا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے سے بچے رہیں گے، اور وہ چاروں کون لوگ ہیں؟ جو عمل کرنے والے ہیں۔ ایمان، نیک عمل، حق بات کی لوگوں کو وصیت کرے اور لوگوں کو صبر کی تعلیم دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی عمل کے لیے تو اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں ہم جو عمل کریں گے، آخرت میں اس کا ہم کو بدلہ ملے گا۔ تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی عمل ہے۔ عمل کا توشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ آخرت کے سفر کے لیے ہمارے پاس تیاری ہو۔ ایک انسان دنیا میں سفر کرتا ہے، سفر کرنے سے پہلے سفر کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے۔ جتنا بڑا اور جتنا لمبا سفر ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اتنا پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، پوری پلاننگ بناتا ہے، کیسے جائیں گے، راستے میں کہاں رکیں گے، وہاں پہنچ کر کے کیسے خریداری کریں گے، واپس کب آئیں گے، پورا پلان سیٹ کرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، دنیا کے ایک معمولی سفر کے لیے ہمارے پاس اتنی تیاری ہوتی ہے، اتنی کوشش ہم کرتے ہیں، پورا پلان سیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس سفر آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری ہے؟ آخرت کا سفر، اس کے لیے ہمارے پاس کیا فکر ہے، کیا کوشش ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو نبی کی صحبت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مختصر مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی ان کو موقع ملا، لیکن اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ گزارتے تھے۔ حدیثوں کو سننا، حدیثوں کو سیکھنا بڑا شوق تھا ان کے اندر۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ حدیثوں کو سننے میں ہمیں اگر کسی صحابی رسول کا نام سننے کا موقع ملے گا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 5374 حدیثیں ان سے مروی، مرض الموت میں تھے،
وفات کا وقت قریب ہے، لوگ عیادت کے لیے آئے، وہ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ دنیا سے جا رہے ہو، دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، موت سے ڈر کر روتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگوں، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری موت کے بعد یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے۔ یہاں سے میرا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری منزل کیا ہوگی، جنت میرا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم کا راستہ مجھے دکھائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس صحابی جلیل کو یہ فکر ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی خدمت میں گزرا ہے، لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ میرے پاس سفر آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ بہت کم۔ آج ہماری زندگی کا تو ایک ایک لمحہ نافرمانیوں میں گزر رہا ہے۔ دن اور رات میں ہم سے کتنے شعوری طور پر جان بوجھ کر کے اور کتنے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر نہیں، حساب و کتاب کا ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، ورنہ یہ زندگی گزر جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی، موت کا وقت برحق ہے اور وقت مقررہ پر موت آ کر کے رہے گی۔ ہم کتنی تدبیریں کر لیں، کتنی کوششیں کر لیں، کتنے اسباب اختیار کر لیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں محلوں میں جا کر کے چھپ جاؤ، سمندر کی گہرائی میں اتر جاؤ، پہاڑ کے دامن میں جا کر کے چھپ جاؤ، لیکن وقت مقررہ پر موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ کر کے رہے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، اور اس وقت ہم اللہ سے مہلت مانگیں گے، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ انسان کے موت کے وقت جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو بندہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے، میں صدقہ اور خیرات کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت مقررہ آ گیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں ملے گی، وقت مقررہ پر موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہے، عمل کی اہمیت ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اللہ نے ہم کو کیوں دیا ہے؟ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زندگی دے کر کے اللہ ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون کتنے اچھے عمل کر کے اللہ کے پاس آئے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت جان لیں، اس کی قدر کریں اور آخرت کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ تیار کریں۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم عمل کے میدان میں واقعی آگے بڑھیں گے اور بے عملی کو چھوڑ دیں گے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہم کو چین و سکون عطا کرے گا۔ آج ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کہ واقعی ہمارے پاس صحیح ایمان نہیں، واقعی ہمارے پاس جیسا عمل اللہ کو مطلوب ہے ویسا عمل ہمارے پاس نہیں، جیسا اخلاق و کردار ہمارا ہونا چاہیے ویسا اخلاق ہمارے پاس نہیں، معاملات میں ہم کچے ہیں، لین دین ہمارا درست نہیں، جس کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے
ہم اپنی زندگی میں بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں روزمرہ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے رہتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزائیں جو اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. انسان اس دنیا کی زندگی میں اگر گناہ کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن واقعی ہم اللہ والے ہو جائیں، ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارا عمل درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہم کو چین و سکون عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین جنس کی بنیاد پر بدلہ نہیں دیتا کہ مرد عمل کرے تو ان کو زیادہ ثواب، عورت عمل کرے تو کم ثواب، ایسا کچھ بھی نہیں. جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کریں، شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں ان کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے. صحیح عقیدے کے ساتھ ہم اگر عمل کریں گے، اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ، خوشگوار، پرسکون زندگی دیں دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہم آخرت میں دیں گے. اتنا بہترین بدلہ اللہ آخرت میں دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری امید سے بڑھ کر کے ہم کو آخرت میں بدلہ دے گا، زندگیوں میں چین و سکون. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک بڑے عالم اور محدث، دیکھیے زندگیوں میں اللہ کیسے چین و سکون دیتا ہے ایک مومن اور متقی کی زندگی. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر اسے نرم کر کے کھا رہے ہیں. وقت کے ایک بہت بڑے محدث، ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کے کھا رہے ہیں، ان کی زندگی کا یہ حال ہے. کہا کہ کیا بات ہے، دنیا کے بادشاہوں کا جاہو جلال کیا ہے، ان کے پاس کیسی وسائل زندگی اور نعمتیں ان کو حاصل ہے، اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا ہم سب کے لیے قابل غور ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہماری زندگیوں میں جو چین و سکون ہے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اپنی لشکر اور فوج کے ساتھ ہم سے لڑ کر کے ہمارا سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو چین و سکون ہماری زندگی میں ہے، ان بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے تو ہمارا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ہم سے لڑیں گے. ہے وقت کے بادشاہ، ہے وقت کے سب سے بڑے مالدار، لیکن زندگی میں سکون نہیں. وقت کا غریب انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر ایمان ہے، تقویٰ ہے، نماز روزے کا پابند ہے، غربت کے باوجود اللہ نے اس کی زندگی میں جو چین و سکون دیا ہے، وقت کے بڑے بادشاہ اور مالدار کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السرور والنعیم لجادلونا علیہ بالسیوف. ان بادشاہوں کو، شہزادوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی میں کتنا سکون ہے
تو تلواریں لے کر کے ہم سے آ کر لڑیں گے کہ ہمارا سکون ان کو مل جائے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہماری زندگی سے اگر بلاؤں کو، آفتوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمارے اندر سے بے عملی جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور عمل کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، دھمکی ہے، تنبیہ ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دین سے دور ہوگا، عبادت سے دور ہوگا، مسجدوں سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے. اس کی زندگی میں تنگی، پریشانی ہم ڈال دیں. آج کچھ لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اپنی محنت، اپنے علم، اپنے ہنر، اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری کے ذریعے وہ زندگیوں کا سکون تلاش کر رہے ہیں. میرے پاس تو بڑا علم ہے، میرے پاس میں بزنس کرنا جانتا ہوں، میرے پاس بڑے کارخانے ہیں، بڑا کاروبار ہے، میں جتنا چاہوں مال جما سکتا ہوں، میں کما سکتا ہوں، زندگی کا سکون حاصل کر سکتا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں، زندگیوں کا سکون ہمیں رب کی توفیق سے حاصل ہوگا، رب کی توفیق سے حاصل ہوگا. ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے غافل ہو کر کے، نماز روزوں سے آزاد ہو کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتے. دیکھیے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کر، میری عبادت کر، اس لیے کہ عبادت تیری زندگی کا مقصد ہے. میری عبادت کر، اس کے نتیجے میں تیرے دل کو، تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. دل بے نیاز ہو جائے تو اب اس کے دل میں مال کی حرص و لالچ باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ اصل مالداری دل کی مالداری. لیس الغنى عن کثرت الارض انما الغنى غنى النفس. اللہ وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اے انسان، اے ابن آدم، تو میری عبادت کر، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا. اب تیرے دل میں مال کی حرص نہیں رہے گی اور تو سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا. تیرے زندگی کے مسائل میں ختم کر دوں گا. وَأَصُدَّ فَقْرَكَ. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ. لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے اگر تو نے اللہ کے ذکر سے اگر تو غافل رہا، تجارت کے پیچھے پڑ کر کے اگر تو نماز روزے سے غافل ہو گیا، تو یاد رکھ ملأت یدیک شغلا، تیرے ہاتھوں کو میں کام سے بھر دوں گا. ہمیشہ بزی رہے گا، ہمیشہ کاروبار کا ٹینشن تیرے اوپر رہے گا. ولم اسد فقرک. لیکن تیری زندگی سے مسائل ختم نہیں ہوں گے. کیا نبی کی حدیث پر ہمیں یقین ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہمیں یقین ہے؟ اگر واقعی اللہ کی عبادت ہم کرنے لگے، زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی چالاکی سے، اپنے بلبوتے اگر ہم زندگی کا سکون تلاش کریں گے تو یاد رکھیے زندگی کے مسائل بھی ختم نہیں ہوں گے اور اللہ ہم کو مصروف کر دے گا. آج کچھ لوگ کیا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک کاروبار کا ٹینشن، ایسی محنت کرتے ہیں. کب ملاقات کیجیے، بزی ہے، بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت ان کے پاس نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، ہمیشہ مصروف. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، آخرت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، دین کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں تجھے بہت مصروف کر دوں گا، لیکن تیری زندگی سے مسائل نہیں ختم. انسان صبح سے رات سونے تک بزی رہے گا، کاموں میں مصروف رہے گا،
لیکن زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوتے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نمازوں کے لیے جو وقت نکالتے ہیں اس کو ویسٹ نہ سمجھیں، اس کو نقصان نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو خوشحالی دے گا، سکون کی زندگی دے گا، ہماری کمائی میں برکت دے گا، آخرت ہماری کامیاب بنائے. میرے بزرگوں دوستوں، آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے میں چند نمونے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. صحابہ کی زندگی میں عمل کا کیا جذبہ تھا. آج ہمارے پاس سننے کا شوق بہت ہے، ماشاءاللہ خطبے ہوتے ہیں، جلسے جلوس میں بیانات ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا؟ ماشاءاللہ تبصرے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھا بیان تھا، کیا بولے مولوی صاحب، کیا بھاری بیان تھا، بس معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا. کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے معاملات سدھر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھریلو مسائل واقعی حل ہو رہے ہیں؟ عمل کے میدان میں بے عملی کے ہم شکار ہیں. ہمارے اخلاق و کردار میں خرابی پائی جاتی ہے، ہمارے لین دین درست نہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں، پاس پڑوس اور رشتے داروں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارے سگے بھائی بہن ہمارے اخلاق سے خوش نہیں ہے. ہم کیا بات کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کی بات ہم کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے نبی کی زبان سے ایک بار سنے زندگی بھر عمل، زندگی بھر عمل کا ان کے پاس ریکارڈ پایا جاتا تھا. زندگی بھر سننا دیر تھا، فوراً عمل شروع. نبی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھے فوراً عمل شروع. پوچھنا گوارا نہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ بعد میں پوچھیں گے، آپ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے. پہلے زمانے میں جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، یعنی چمڑے کے ساکس جو رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آ گئے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، نکال دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتا نکال کر بازو رکھ دیے. صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں آپ کو دیکھا، سب لوگ نکال کر کے بازو رکھ دیے. نماز سے فارغ ہو کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جوتے ہی جوتے نظر آ رہے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے؟ ما حملکم علی القاء نعالکم، اے صحابہ تم لوگ کیوں جوتے نکال دیے؟ کہا اللہ کے رسول رأینا کا القیتا نعلیک فالقینا نعالنا، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نکالے اس لیے ہمیں بھی نکال دیے. صحابہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے صحابہ میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی، کیا تمہارے بھی جوتے میں گندگی لگی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہم آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ کر رہے ہیں ہم بھی کریں. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. کس کو بول رہے ہیں؟ ممبر سے آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد کے گیٹ پر پہنچے تھے، کانوں سے آواز ٹکرائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. ہاتھ بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، کانوں سے آواز ٹکرائی کہ نبی کا حکم ہے بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد کے گیٹ پر پہنچے ہیں، جیسی ہی آواز ٹکرائی کہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہاتھ بیٹھ گئے. ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور میں کیسے آگے بڑھوں. میرے بزرگوں دوستوں، کیا صحابہ کرام کو اسی لیے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا ہی میں اللہ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، عرش والے نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا. بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے صحابہ تم جو چاہو کرو، اب میں تم کو معاف کر دیا.
کس وجہ سے؟ اس لیے کہ عمل کے میدان میں وہ ہمیشہ آگے رہتے، عمل کے میدان میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، واقعات ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت زیادہ ہے۔ صحابہ میں، نوجوانوں میں عمل کا کیا جذبہ تھا، خواتین میں کیا عمل کا جذبہ تھا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے سن 7 ہجری میں، یہودیوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے، صحابہ اللہ کے راستے میں ہے، جنگ میں ہے، بھوکے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، پریشان ہیں، اپنے ساتھ سواریاں لے گئے تھے، کچھ گدھوں کی سواری تھی، کچھ اونٹ کی سواری تھی۔ جب بھوک کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو بعض صحابہ نے کیا کیا، گدھوں کی جو سواری تھی اپنے گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرنے لگے تاکہ کھا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے کہا ما ھذہ النیران، یہ جو چولہے جل رہے ہیں کیا پک رہا ہے اس پر؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صحابہ پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اپنی سواریوں ہی کو گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس، صحیح بخاری کی حدیث۔ جاؤ اعلان کر دو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہوتے ہیں، ناپاک۔ ذرا آپ تصور کیجئے، صحابہ جنگ میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مجبور ہیں، بھوکے ہیں، چولہوں پر گوشت ہانڈیوں میں پک رہا ہے، اللہ کے نبی کا منادی اعلان کرتا ہے آج سے گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ یہ نہیں کہ آج تو مجبور ہیں، بھوکے ہیں، پک رہا ہے، کھا لیں گے، کل سے شروع کریں گے عمل، نہیں۔ کیا ہے صحابہ کا جذبہ؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، صحابہ کرام نے جو چولہے پر ہانڈیاں رکھی ہوئی تھی، گوشت اس میں پک رہا تھا، ہانڈیاں جوش مار رہی تھی، ساری ہانڈیوں کو اڑیل دی، اس لیے کہ آج سے یہ چیز حرام ہے، ہمارے لیے نہیں کھا سکتے۔ آج ہم کتنے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، کیا بول کر کے مجبوری ہے، مجبوری میں لے سکتے ہیں، مجبوری میں کھا سکتے ہیں۔ کیا مجبوری؟ صحابہ جنگ میں ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، آج ہی اعلان آیا فوراً پکتی ہوئی ہانڈیوں کو اڑیل دی، حرام تو حرام، قصہ ختم۔ شراب، نشے کی عادت کیا کوئی معمولی نہیں ہوتی، چھوڑنا بہت آسان نہیں ہے۔ شراب بھی حلال تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں حضرت ابو طلحہ انصاری، ابی بن کعب، دیگر صحابہ کو میں شراب پلا رہا تھا، نبی کا منادی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں جان لو آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا قم یا انس فاحرقها، انس اٹھو اور مٹکوں میں، ہانڈیوں میں جتنی شراب ہے سب پھینک دو، اس لیے کہ آج سے شراب حرام۔ وہ لوگ جو گلاس اپنے منہ کے قریب لگا چکے تھے پینے کے لیے، نبی کی آواز، نبی کے منادی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، آج سے شراب حرام ہے، گلاس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ جذبہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ آج بے عملی کے لیے ہمارے پاس طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی فجر کی نمازیں 6 بجے ہوتی، کتنے ایسے لوگ ہیں 7 بجے اٹھ کر کے، 10 بجے اٹھ کر کے کاروبار پر جاتے ہوئے نماز فجر پڑھ کر کے جاتے ہیں، عشاء اور فجر، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء 5 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نماز چھوڑنے کے ہیلے اور بہانے ہمارے پاس ہیں۔ صحابہ کیسی بھی مجبوری میں رہتے، پریشانی میں رہتے، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا تو عمل کرتے تھے۔ یہ جھوٹے بہانے، ہیلے بہانے ہماری زندگیوں سے چھوڑ دو۔ آج زندگی میں واقعی سکون چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہو،
یہ ہیلے بہانے چھوڑ کر کے عمل کے میدان میں ایک اچھے پکے مسلمان ثابت کرو. آج مسلمان مظلوم ہے, پریشان ہے. مسلمانوں کی مظلومیت کا لوگ رونا روتے ہیں, لیکن سچ تو یہ ہے میسر ہو اگر ایمان کامل, میسر ہو اگر ایمان کامل, کہاں کی الجھنیں, کیسے مسائل, زندگی کی ساری الجھنیں سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم پکے سچے ایمان والے بن جائیں, عمل کے میدان میں آگے بڑھیں. میرے بزرگ اور دوستو, خواتین نوجوانوں کے لیے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں. شرح السنہ کی تخریج میں شعیب ارناؤت, علامہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اسنادہ قابل للتحسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس تھی صحابہ کے ساتھ. آپ نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازارہ. خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے اندر دو چیزوں کی اصلاح کر لیں تو بڑا اچھا رہتا. کیا ہے؟ ایک تو ان کے بال بڑے لمبے ہیں, اور دوسرے ان کا ازار ٹخنے سے نیچے رہتا ہے. نبی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ مجلس میں نہیں ہیں. کسی نے جا کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تمہاری تعریف کر رہے تھے, لیکن انہوں نے خواہش کی کہ کاش کی تمہاری زندگی میں یہ دو چیزوں کی اصلاح کر لو. دیکھیے فوراً, حدیث کے الفاظ ہیں, فوراً وہ اٹھے, قینچی لیے, اپنے بالوں کو کانوں تک کٹ کر لیے, اور اپنے ازار کو اپنی آدھی پٹلی تک کٹ کر لیے. آج ہمارے نوجوانوں کی ہیئر اسٹائل دیکھیے. آج ماں باپ بھی بچوں کو جب سیلون میں حجام کی دکان میں لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں یہ جو کٹنگ اسٹائل چل رہی ہے اس کے حساب سے بچے کی کٹنگ کرو. میرے بزرگ اور دوستو, بچوں کی اسٹائل کیا ہے, ان کا لباس کیا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کی منافقت دیکھو. مسجد میں ہے, اللہ کے گھر میں ہے, ٹخنے سے اوپر ہے, مسجد میں ابھی باہر بھی نہیں نکلتے کہ باہر کی دھول بھی مسجد میں جھڑک کر کے چلے جاتے ہیں. کیا مسجد میں ٹخنے سے اوپر پہننا, مسجد کے باہر ٹخنے سے نیچے پہننا, یہ کون سی شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر ہم کو یقین و بھروسہ نہیں ہے؟ کچھ نوجوان بچے کہتے ہیں ہمیں اسکولوں میں جانا رہتا ہے, کالجوں میں پڑھتے ہیں, بچے ہم کو چھیڑتے ہیں, کیا بڑے چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن لیا ہے. میرے بزرگوں دوستو, سچ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان اور اسلام پر فخر نہیں. یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کننا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم جب کافر تھے, مشرک تھے, زمانے جاہلیت میں تھے, تو دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے. اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, مسلمان ہیں ہم, کہیں بھی رہو اپنے اسلام پر فخر کرو. جیسا دیش ویسا بھیس, یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے. ہم ان کے پاس گئے تو ان کے حساب سے سیٹ ہو گئے, ہمارے پاس آئے تو ذرا اچھے نیک دیندار بن گئے. یہ میرے بزرگوں دوستو, یہ منافقت ہے. منافقت. کہیں بھی رہو, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو. دن کا اجالا ہے, رات کی تاریکی ہے, مسجد ہے, بازار ہے, گھر کی زندگی ہے, پاس پڑوس میں ہے, رشتہ داروں کے ہے, دوستوں کے ساتھ ہے, ہر جگہ اللہ سے کرو, اللہ سے کرو. دنیا والوں سے ہم چھپ سکتے ہیں, لیکن جس ذات کے سامنے ہمیں اکیلے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب پیش کرنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا, ہم اس سے نہیں بچ سکتے. میرے بزرگوں دوستو, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. خواتین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کا کیا جذبہ تھا. خواتین میں ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی ہے, اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ماں, کیا اپنی اس بچی کے سونے کی زکات نکالتی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول اب تک تو نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس بات سے تو خوش ہے
کہ جس اپنی بیٹی سے اتنا تو محبت کرتی ہے کہ اس کو اتنے قیمتی سونے پہنائی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری اس بیٹی کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے، کیا اس بات سے تو خوش ہے؟ وہ عورت تڑپ گئی نبی کی اس بات کو سن کر کے، فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھ سے سونے کے کنگن نکالے، نبی کی خدمت میں ڈال دیا، کہا ہما للہ ولی رسولی، اے اللہ کے رسول یہ سونے کا کنگن آپ جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیجیے، میں نے اب تک اپنی اس بیٹی کے زیور کا زکات نہیں دیا تھا۔ کیا جذبہ ہے، ایک نوجوان ہے سونے کی انگوٹھی پہن لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے نوجوان کیا تو اس بات سے خوش ہے، نوجوانوں کے لیے مردوں کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آخرت میں جہنم کی آگ کے انگوٹھی پہنائے؟ آپ نے اسے سمجھا کر کے اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دیا، سونے کی انگوٹھی قیمتی چیز۔ جب آپ سمجھا کر چلے گئے، اس کے دوستوں نے کہا خذہ وانتفع بہ، انگوٹھی لے لو، کم سے کم پہننا نہیں، اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ تو اٹھا لینا۔ دیکھیے اس نوجوان میں کیسی غیرت ہے اور عمل کا جذبہ کیا تھا، جس نبی نے جس انگوٹھی کو میرے انگلیوں سے حقارت کی نظر سے اٹھا کر نکال کر پھینک دیا ہے، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے میری انگلی سے نکال کر اسے حقارت سے پھینک دیا میں دوبارہ اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمارے پاس خواتین میں، نوجوانوں میں، بزرگوں میں عمل کے جذبے کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک بار سنا زندگی بھر عمل، زندگی بھر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سنا کہ اگر کوئی شخص 12 رکعت سنتیں جو فرض نماز سے پہلے اور بعد میں، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل 12 رکعت سنتیں ہیں جن کو سننے موقدہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة۔ دیکھیے کیا جذبہ ہے، ایک بار سنو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اپنی زندگی میں کبھی بھی ان سنتوں کو میں نے نہیں چھوڑا۔ کیا ایسا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ ہم کوئی حدیث سنیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد کو ایک نصیحت کی تھی، واقعہ لمبا ہے۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ کر کے رات میں سو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہارے کاموں میں اللہ آسانی پیدا کرے گا اور گھروں میں برکت ہوگی۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی کو نصیحت کی تھی۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی، اس دن سے کبھی بھی سونے سے پہلے میں ان تسبیحات کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کسی کہنے والے نے سوال کیا ولا لیلۃ صفین، جب صفین کی رات میں آپ جنگ میں تھے، پریشان تھے، کیا اس وقت بھی آپ رات میں یہ تسبیحات پڑھے تھے؟ کہا ہاں ولا لیلۃ صفین، جب میں جنگ کے موقع پر تھا، پریشان تھا، اس وقت بھی رات میں یہ تسبیحات پڑھنا نہیں بھولا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں جو بے عملی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.